رن سے کہتی آ رہی تھی لاش قاسم پر کہ اسلامی جوان مردوں کے ارماں ایسے ہوتے ہیں. مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے. مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے. کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں. خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے. خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے. سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زنداں ایسے ہوتے ہیں. سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا. سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا. مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آج 5 محرم ہے اور سلسلہ مجالسوں کا جاری ہے. اکیلے پڑھتا ہوں اس لیے تھک بھی جاتا ہوں. آج ایک کلام ایسا منتخب کیا ہے میں نے جس میں آپ ہمارے ساتھ بس یا علی مدد کہیں گے. اس منقبت سے پہلے چند قطعات پیش کر رہا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. کر کے شاہ کا ماتم کر کے شاہ کا ماتم کر کے شاہ کا ماتم دل کا چین لکھتے ہیں. کر کے شاہ کا ماتم دل کا چین لکھتے ہیں. آنسوؤں سے سینے پر ہم حسین لکھتے ہیں. آنسوؤں سے سینے پر ہم حسین لکھتے ہیں. لکھتے لکھتے مدحت میں جب خیال آتا ہے دشمنان حیدر کو عین غین لکھتے ہیں. کر کے شاہ کا ماتم
دل کا چین لکھتے ہیں آنسوؤں سے سینے پر، ہم حسین لکھتے ہیں لکھتے لکھتے مدحت میں، جب خیال آتا ہے دشمنان حیدر کو، عین غین لکھتے ہیں دشمنان حیدر کو۔ صلوات۔ بادب بیٹھیے اے اہل عزا مجلس میں، فاطمہ آئی ہیں اشک غم سرور کے لیے، ہم بھی یہ سوچ کے اے بنتے نبی آئے ہیں، آج دل کھول کے روئیں غم سرور کے لیے، بادب بیٹھیے۔ صلوات۔ یا علی مدد کہیں گے ہمارے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں، میں کیوں نہ کہوں دل سے صدا، میں کیوں نہ کہوں دل سے صدا، صدا یا علی مدد، خیبر میں جب نبی نے کہا یا علی مدد، خیبر میں جب نبی نے کہا یا، زنجیر مشکلات کی سب کٹ کے گر گئیں، زنجیریں مشکلات کی سب کٹ کے گر گئیں، جیسے ہی میرے دل نے کہا یا علی، جیسے ہی میرے دل نے کہا، بدعت نہیں ہے سنت پیغمبری ہے یہ، کان کھول کے سن لو، بدعت نہیں ہے سنت پیغمبری ہے یہ، پیغمبری ہے یہ، ہے کامیابیوں کا صلہ یا علی مدد، ہے کامیابیوں کا صلہ، ارے بے مرضی خدا جو کبھی کبھی بولتا نہیں، بے مرضی خدا جو کبھی کبھی بولتا نہیں، واللہ اس نے دی ہے صدا یا علی مدد، واللہ اس نے دی ہے صدا۔ جزاک اللہ۔ کانپے قدم جو میرے رہے مستقیم پر، کانپے قدم جو میرے رہے مستقیم پر، کانوں میں میرے آئی ندا یا علی، کانوں میں میرے آئی ندا، ارے رضوان و قدسیوں نے سہارا دیا مجھے، رضوان و قدسیوں نے سہارا دیا مجھے، سہارا دیا مجھے، میں نے جو لڑکھڑا کے کہا یا علی، میں نے جو لڑکھڑا کے کہا، ہوتی ہے جانے کس لیے تکلیف آپ کو، ہوتی ہے جانے کس لیے تکلیف آپ کو، ارے تکلیف آپ کو، کہتے ہیں جب بھی اہل عزا، کہتے ہیں جب بھی اہل عزا، ارے اس واسطے وہ لیتے نہیں ہیں علی کا نام،
اس واسطے وہ لیتے نہیں ہیں علی کا نام، کہتے ہیں صرف اہل وفا، کہتے ہیں صرف اہل وفا، اور کہتے ہیں صرف اہل وفا۔ ارے دامن تیرا شکستے نہ چھوڑیں گی عمر بھر، دامن تیرا شکستے نہ چھوڑیں گی عمر بھر، تو نے جو نہ کہا بخدا، تو نے جو نہ کہا بخدا۔ ارے حیدر نے ڈالی جب در خیبر میں انگلیاں، حیدر نے ڈالی جب در خیبر میں انگلیاں، چاروں طرف سے شور اٹھا، چاروں طرف سے شور اٹھا۔ ارے تاریخ تاریخ خیبری میں ہے اب تک لکھا ہوا، تاریخ خیبری میں ہے اب تک لکھا ہوا، ہر درد لا دوا کی دوا، یا علی ہر درد لا دوا کی دوا۔ اور خاص توجہ چاہوں گا دو تین شعر پر۔ آزاد اس وجہ سے فلسطین نہ ہو سکا، توجہ چاہوں گا، آزاد آزاد اس وجہ سے فلسطین نہ ہو سکا، 40 سال میں نہ کہا، یا علی 40 سال میں نہ کہا۔ ارے آزاد اس وجہ سے فلسطین نہ ہو سکا، آزاد اس وجہ سے فلسطین نہ ہو سکا، ارے 40 سال میں نہ کہا، یا اور 40 دن کا تجربہ خیبر میں دیکھ کر، مثال بھی موجود ہے، 40 دن کا تجربہ خیبر میں دیکھ کر، اب تک نہ آیا لب پہ ذرا، یا علی اب تک نہ آیا لب پہ ذرا۔ ارے پرچم خدا کا ہاتھ میں اور دم بدم شکست، پرچم خدا کا ہاتھ میں اور دم بدم شکست، تو نے نہ کہا شیر خدا، تو نے نہ کہا شیر خدا، میں کیوں نہ کہوں دل سے صدا صدا صدا، یا علی مدد، خیبر میں جب نبی نے کہا۔ ارے رحمت ہے دوستوں کے لیے مرتضیٰ کا نام، توجہ چاہوں گا، رحمت ہے دوستوں کے لیے مرتضیٰ کا نام، مرتضیٰ کا نام، دشمن کے واسطے ہے سزا، ارے دشمن کے واسطے ہے سزا۔ اصغر کو لے کے گود میں جس دم چلے حسین، اصغر کو لے کے گود میں جس دم چلے حسین، بانوں نے دل ہی دل میں کہا یا علی مدد، بانوں نے دل ہی دل میں کہا یا علی مدد، تا حشر ہم کو خون رلائے گا اے حسین، تا حشر ہم کو خون رلائے گا یا حسین، لاش جواں پہ کہنا تیرا یا علی مدد، لاش جواں پہ کہنا تیرا یا علی مدد۔ ارے دربار شام دیکھا تو زینب نے دی صدا، دربار شام دیکھا تو زینب نے دی صدا، سر پر نہیں ہے میرے ردا یا علی مدد، او بھی
ساتھ خلد میں لے جاؤں گا رضی، جس نے بھی میرے ساتھ کہا یا علی، جس نے بھی میرے ساتھ کہا، ارے منکر نکیر تیرا بگاڑیں گے کیا تقی، منکر نکیر تیرا بگاڑیں گے کیا تقی، سارے کفن پہ ہوگا لکھا یا علی مدد، سارے کفن پہ ہوگا لکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، دین اسلام اور معرفت امام پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس وقت سرکشی کی وجہ سے انکار کیا جب ان کے پاس دلیل آ چکی تھی، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب کتاب لینے والا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ نگران رسالت کا اللہ کے نزدیک نشانیاں کیا ہیں۔ نگران رسالت وہی ہو سکتا ہے، نگران دین وہی ہو سکتا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو۔ اور میں انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ان الفاظوں کو آپ محفوظ رکھیں، کیونکہ شب 9 کو میں آپ سے یہ بات کروں گا۔ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے 3 آیتیں میں پڑھ کر پھر آج کی تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ سورۃ صف میں ارشاد ہو رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں، ارادہ کرتے ہیں، کچھ ضرور ایسے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا ہرگز نہیں دوں گا، ہرگز میں ایسے کرنے نہیں دوں گا جب تک میں اپنے نور کو کمال تک نہ پہنچاؤں۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے، کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں، لیکن اللہ اس نور کو کامل تمام کرتا رہے گا، اور چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تمام مفسرین نے یہاں نور سے مراد دین لی، کہ یہ حالانکہ اللہ کا نور جو ہم نے، یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، حالانکہ اللہ جو ہے یہ استعارے کے طور پر ہے۔ اللہ کا نور اگر ہو تو وہ دیکھنے میں آئے، اور جو دیکھنے میں آتا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے دین کو نور کہا ہے کہ یہ دین میرا ہے جو نور ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کافر مشرک، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کریں۔
لیکن میں نے اس کے لیے انتظام کیا ہے، جب تک اس کو کامل نہیں کروں گا، جب تک اس کو کامل نہیں کروں گا تب تک یہ دین رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے، بس ایک بات یہاں سے ظاہر ہوئی کہ جو نور کا انکاری ہے اللہ کے نظر میں کافر ہے۔ جو بھی نور کا انکاری ہے، جو بھی نور کا انکاری ہے، جو بھی نور کا انکار کرے سمجھنا کہ وہ کافر ہے۔ اب آئیے دوسری آیت بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی اس آیت پر روشنی ڈالوں کہ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کو کامل کرے گا، مکمل کرے گا، اور چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ بس جہاں سے یہ آیت ختم ہوئی سورۃ صف کی، وہاں سے دوسری آیت شروع ہوئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ اب دیکھو میں نے کیا، قرآن کہتے ہی اسے ہیں جس میں فصاحت اور بلاغت ہو، اور اللہ کے کلام کی سب سے بڑی فصاحت اور بلاغت یہ ہے کہ اللہ ایک آیت کا جواب دوسری میں دیتا، تاکہ انسان سمجھے آخرکار اللہ کا کلام ہے۔ تو پورے قرآن کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ایک آیت کا جواب دوسری آیت میں دیا ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں کی ہے۔ اللہ نے پہلے بتایا کہ یہ دین نور ہے، اور کافر کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس دین کو ختم کریں، لیکن میں اللہ اس دین کو تمام کر کے رہوں گا، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ کہہ کر اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دیکھو کفر شرک کے کتنا قریب ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، لیکن پہلے پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، رسول کو بھیجا۔ یعنی میں سمجھا نہیں سکا، پھر چلتے ہیں اسی آیت کی طرف۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کافر مشرکوں کا ارادہ یہ ہے کہ ہم سے دین نور کو ختم کریں، لیکن میں اس دین کو تمام کروں گا، کامل کروں گا، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اگر یہ آیت یہاں تک ہو جاتی تو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کون کرے گا دین کو کامل، کیا اللہ آئے گا؟ تو اسی لیے اللہ نے پہلی آیت کا جواب دوسری آیت میں دیا کہ دین میں نہیں آؤں گا، میں نے سے دین کے حفاظت کے لیے رسول کو بھیجا ہے، میں نے سے دین کے حفاظت کے لیے رسول کو بھیجا ہے، مولویوں کو نہیں میں نے بھیجا ہے، میں نے رسول کو بھیجا ہے، میں نے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ حق کے ساتھ، دین ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے، تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ یہاں سے گفتگو شروع کروں گا آج۔ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پہلے اللہ نے کافر کہا، پھر مشرک کہا۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم اگر کوئی کافر ہے تو اس میں پہلے شرک ہوگا،
یہ نہ سمجھنا کیونکہ کفر اور شرک ساتھ ساتھ چلتا ہے، کفر اور شرک جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے دعویٰ تو اتنی بڑی کر دی کہ میں نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ کہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ 1400 برس گزر گئے، ابھی تک غالب نہیں ہوا۔ ارے غیر مسلم میں جاتا ہوں نا، ابھی بھی میرا فوراً پروگرام ہے اس عشرے کے بعد ویسٹرن کنٹریز میں، تو یورپ میں، جرمنی میں جب میں جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے جو اتنی دعویٰ بڑی کر دی، 1400 برس گزر گئے ہیں، یہ ابھی دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا، تو کیا جواب ہے مسلمانوں کے پاس؟ آیت موجود ہے، اطلاق نہیں ہوا۔ آیت موجود ہے، اطلاق نہیں ہوا۔ تو اگر اللہ پر ایمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہاں کوئی دین کا وارث موجود ہے، دین کا وارث موجود ہے۔ اور یہاں سے میری گفتگو شروع ہو گئی کہ دین کو اللہ نے نور کہا، اور سورۃ زمر میں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کو میں اسلام کے لیے کھولتا ہوں تو وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ پتہ چلا دین اسلام نور ہے، دین اسلام نور ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ دین بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے۔ اور پھر واپس چلتے ہیں قرآن کی طرف، سورۃ انعام میں ارشاد ہوا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، انسان پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے نور ایمان کے ذریعے اس کو زندہ کیا۔ ایمان بھی نور، دین بھی نور، اسلام بھی نور۔ میرے مسلمان بھائی معاف کرنا، تم یہ کہہ سکتے ہو کسی دیندار کو کہ تم گنہگار ہو، لیکن دین گنہگار نہیں، دین معصوم ہے۔ یہ میں نے پہلی راتوں میں عرض کیا تھا تاکہ ابھی میں آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو۔ تم کسی مومن کو کہہ سکتے ہو کہ تم میں یہ عیب ہے، لیکن ایمان میں عیب نہیں ہو سکتا۔ ارے تم کہہ سکتے ہو کسی مسلمان کو کہ تم نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن اسلام میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہی سبب تھا کہ آج تک صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، یہ رسول کے الفاظ موجود ہیں کہ جب علی خندق میں آئے اور عمر بن عبدود کے مقابلے میں چلے تو سب سے پہلے رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہم نے نہیں سمجھا، آپ نے فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صحابیوں نے پوچھا ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا، آپ نے فرمایا برز الدین کلہ الی النفاق کلہ، کل کا کل دین کل نفاق کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب علی دین بھی ہے، علی اسلام بھی ہے، علی دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اب جو علی کا دشمن بنے، ارے وہ علی کا دشمن نہیں، وہ دین کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے، اسلام کا۔ مجھے سارے پڑھے لکھے حضرات آپ بیٹھے ہیں،
پہلے مجھے 2 مثال پیش کرنے دو قرآن سے. 2 مثال قرآن سے پیش کروں گا پھر آگے چلوں گا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ زیادہ میں زیادہ مواد آپ کو دوں گا دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جناب نوح نے دعا مانگی تھی اور سورت نوح میں آج تک وہ دعا موجود ہے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ اے میرے پروردگار اس زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ. کسی کافر کو جہاں جہاں بستا ہو. دیارا جس جس گاؤں کا رہنے والا ہو. کتنا بڑا جملہ تھا کہ کہا دیارا کہاں بھی ہو, کس بستی کا بھی رہنے والا ہو, کہاں بھی رہنے والا ہو, چاہے میرے گھر میں رہنے والا ہو. بڑا جملہ تھا میرے دوستوں. میں نے کہہ دیا نعرہ حیدری. یہ جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا میرے دوستوں. دیارہ کا یہی معنی ہے کہ کہاں بھی ہو. یہ نہیں کہ میرے گھر میں میری بیوی ہو تو اس کو چھوڑ دیں, میرے گھر میں میرا بیٹا ہو تو اس کو چھوڑ دیں. یا اللہ کہاں بھی ہو, کہاں بھی ہو, کہاں بھی ہو تو اس کو نہ چھوڑنا. کہاں بھی ہو تو اس کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا اللہ اگر یہ زندہ رہے نا, یہ زندہ رہے نا تو جتنے تمہارے بندے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں گے. اور یا اللہ ابھی جو بھی بچہ پیدا ہوگا, جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ کافر اور فاجر ہوگا. ارے ہماری نظر تو دیوار کے پرلی طرف نہیں پڑتی, اور نوح کی نظر پشت در پشت پشت در پشت قیامت تک چلی گئی. قیامت تک چلی گئی, قیامت تک چلی گئی کہ یا اللہ اب جو ان کے پشتوں میں سے بچے پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا, سارے فاجر اور کافر پیدا ہوں گے. تو کسی کو نہ چھوڑ, کسی کو نہ چھوڑ, کسی کو نہ چھوڑ. معاف کرنا مخالف کس کے تھے؟ جناب نوح کی جو بیوی تھی جناب نوح کی مخالف نہ تھی, جناب نوح کے کشتی کی مخالف تھی. بیٹا کشتی کا مخالف تھا اور اللہ کو بھی قرآن میں کہنا پڑا وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے صحابوں کو بچایا. اللہ نے فرمایا میرا نوح کے صحابوں سے کوئی واسطہ نہیں, میرا واسطہ ہے کشتی کے صحابوں کو. جناب نوح نے پہلے دیارہ فرما کر کہا تھا کہ چاہے میرے گھر میں کیوں نہ رہے, لیکن اگر کشتی کی مخالف ہے تو اس کو غرق کرنا. بس یہ ہے اور یہ وہ حدیث ہے جو مسلمانوں کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں نہ ہو, اور اگر نہ ہو تو میں پھانسی کے قابل, اور اگر ہے تو دعوت فکر ہے کہ رسول کو بھی کہنا پڑا کہ مسلو اہل بیتی کا مسل سفینت نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میری اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے, جو سوار ہوا وہ بچ گیا اور جس نے علیحدگی اختیار کی وہ ہلاک ہو گیا, غرق ہو گیا. اب اہل بیت کا کہیں دشمن ہو, چاہے رسول کے گھر میں کیوں نہ ہو,
میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نے عرض کیا یہ متفق علیہ حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے دوستوں واقعی جناب نوح کی دعا صحیح تھی. پہلے تو کہتی ہے دنیا کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا. ارے رسول کو علم غیب نہیں تھا, یہ جناب نوح کو علم غیب کیسے آ گیا کہ پشتوں پر نگاہ کی. جناب نوح کو علم غیب ہے, رسول کو نہیں. یہ رسول کو ماننے کا طریقہ ہے. ارے شیعوں نے قصور کون سا کیا ہے؟ آج بھی میں نے سنا ہے. اور پھر میں گورنمنٹ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اور کہ بھائی دیکھو ہمارا انتظام کرو. ہم کسی کو ماتم اپنے سینے پر کرتے ہیں, ارے دل ان کا کیوں دکھتا ہے؟ روتے ہم ہیں, ان کے آنکھوں میں مرچیں کیوں پڑتی ہیں؟ تو گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمیں آزمائیں نہیں. یہ رونے والی قوم ہے, اس کو چھوڑ دو اس کو رونے دو. اگر جب تم نے ان کا رونا بند کیا تو پھر یہ سیاست میں آئیں گے اور پھر تمہاری خیر نہیں. تو اس قوم کو رونے دو تاکہ یہ روتے رہیں جہاں یہ خوش رہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ ہاں جناب نوح نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا کہ یا اللہ یہ تمہیں نہیں مانتے اسی لیے بھی کوئی زمین پر نہ رہے. ہاں بھائی, جو اللہ کا جو اپنے خالق کا منکر ہو اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو اپنے خالق کا منکر ہو اس کو کوئی حق نہیں زمین پر رہنے کا. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جناب نوح کے زمانے میں گناہ زیادہ تھے یا آج کے زمانے میں؟ ماننا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں جتنی تمام انبیاءوں کے امتوں میں برائیاں تھیں وہ ہم میں موجود ہیں. اور نوجوانوں معاف کرنا, میرا تو رات دن کا مشاہدہ ہے, پڑھا لکھا ہوا ہے, مسلمان کا بیٹا ہے, لیکن جب اللہ پر ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہزارہا اعتراض پیدا کرتا ہے. یہ کیسے اللہ؟ پتا چلا وہ بھی نام کا ہے کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. تو پھر اتنی برائیاں ہیں تو یہ دنیا کیوں رہ رہی ہے؟ پھر اس زمین کو نہ رہنا چاہیے. اتنی برائیاں ہیں تو پھر یہ زمین کیوں ہے زمین؟ یہ ماننا پڑے گا. اللہ جواب دے گا عبدالحکیم ہاں میں اللہ عادل ہوں. جب کائنات کی برائیوں کو اکٹھا کرتا ہوں پھر وار سے دین کی فرمان برداری کو دیکھتا ہوں تو نافرمانی سے معصوم کی فرمان برداری زیادہ ہے. یہ اس معصوم کی وجہ سے دنیا باقی ہے, یہ وار سے دین کی وجہ سے دنیا باقی ہے. اور آئیے الصواعق المحرقہ کی طرف. مشہور حدیث ہے رسول کی, النجوم امان لأہل السماء فاذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء. ستارے آسمان کے لیے امان ہیں. جب ستارے چلے جائیں گے تو نہ زمین رہے گا, نہ آسمان رہے گا, نہ آسمان والے رہیں گے. وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ, اور میرے اہل بیت زمین کے لیے امان ہیں, زمین والوں کے لیے امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ, اور جب میرے اہل بیت چلے گئے تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے. اگر یہ حدیث ہے متفق علیہ صواعق المحرقہ میں
پھر سنو کیونکہ میں سمجھا نہیں سکا ہوں اسی لیے آپ خاموش رہے. کیا رسول نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، یہ میرے اہل بیت جو ہیں یہ زمین کے لیے امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، اور جب اہل بیت چلے گئے تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے. اب بتاؤ اہل بیت کون ہیں؟ معافی مانگ کر آپ سے، اگر اہل بیت میں صحابی شامل ہیں تو آج صحابی دکھاؤ. اہل بیت میں رسول کی بیویاں ہیں تو ایک بیوی دکھاؤ. جب نہ صحابی موجود ہیں نہ رسول کی بیویاں موجود ہیں تو پھر زمین کیوں ہے؟ زمین والے کیوں ہیں؟ نعرہ حیدری. تقریر میری ابھی شروع ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مثال سمجھا کر قرآن سے پھر میں اپنے موضوع پر آؤں، اور یہ دوسری مثال ہے قرآن کی کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر اور آگ میں پھینکا تو تمام ملائکہ میں شور ہو گیا. ملائکہ تھے، مخلوق تھی نا، تمام ملائکہ میں شور ہو گیا. یا اللہ آج اگر ابراہیم جل گیا تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے. بس یہاں سے میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ مسئلہ تو حل ہو گیا. نعرہ حیدری. مسئلہ تو ایک مثال پر میں نے عرض کیا کہ اگر یہ ختم کرتے جاؤں تو آج کی میری تقریر یہاں ہی ختم ہے. ارے معصوم ملائکہ تھے، انہوں نے کہا یا اللہ آج اگر تیرا ابراہیم آگ میں جل گیا تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے. اب کسی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے ملائکہ کو ڈانٹا ہو. ایسے نہ کہو یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ زمین رہے گی. لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہاں ملائکہ نے سچ کہا تھا کہ ہاں یا اللہ اگر ابراہیم جل گیا تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے. موسوم کو پتا ہوتا ہے موسوم کا کہ اگر حجت خدا چلی گئی تو زمین نہ رہے گی. ارے اگر جناب ابراہیم چلا جاتا ہے تو نہ زمین رہتی ہے نہ زمین والے رہتے ہیں. تو بتاؤ آج کون سی حجت خدا ہے؟ خدا ہے دنیا صرف اسی لیے نہیں مانتی کہ حجت خدا ہوتا ہے موسوم. حجت خدا ہوتا ہے وہ جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ رہا ہو. اب مسلم 72 کے پاس ایک بھی نہیں. ارے بھائی ایک بھی نہیں تو اس میں شیعوں کا کیا قصور ہے؟ شیعوں کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک بھی نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آئیے 3 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائیں نہیں. ایک ایک لفظ پر بحث کرنا نہیں چاہتا. میں نے کیا آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے
تکلیف نہیں ہوتی سمجھانے میں. یہ الفاظ ہیں سورت مائدہ کی. 3 آیتیں سورت مائدہ کی میں پڑھ رہا ہوں مسلسل، تاکہ ایک آیت کی تفسیر دوسری میں اور دوسری آیت کی تفسیر تیسری آیت میں موجود ہے. صرف ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. اے ایمان لانے والے، اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو میں ایک قوم کو لاؤں گا. پیدا ہونے کا ذکر نہیں، بڑا جملہ تھا. کیا کہا اللہ نے؟ اگر تو اے ایمان لانے والے، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو میں ایک قوم کو لاؤں گا. پتا چلا وہ قوم ہر زمانے میں موجود ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے. یہ 1400 پہلے بھی آیت موجود تھی، آج بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا میں اس قوم کو لے کر آؤں گا. وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا. وہ قوم مومنین پر نرم ہوگی، کافروں پر سخت ہوگی، میدان جنگ میں لڑنے والی ہوگی. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اور جو دین، کیونکہ دین ان کی عادت ہے، وہ جو چاہیں کریں گے. چاہے کسی کو یہ بات مشکل پڑے، وہ کسی کے ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ کسی کے ملامت سے نہیں ڈریں. اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ میرا ان پر فضل ہے اور یہ میری مرضی ہے کہ جس پر میں فضل کروں. اور آخر میں فرمایا واللہ واسع علیم. میں اللہ علیم ہوں، میں نا اہل کو فضیلت نہیں دیتا. میں نا اہل کو فضیلت نہیں دیتا کیونکہ میں علیم ہوں. میں علم، فضل، عزت اسی کو دیتا ہوں جو عزت کے لائق ہوتا. بچے دیکھو ہمارے بچے کتنے قابل ہیں. آئیے، ایک قوم ہے اللہ کے پاس، ایک قوم ہے. میں نے عرض کیا تھا 14 سال پہلے بھی قوم موجود تھی. اگر دین ہے تو قوم ہے، دین ہے تو قوم ہے. اور قوم کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ اسی سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتی ہے. اب آئیے، کسی دوسرے کتاب سے کیوں پڑھوں؟ بخاری شریف سے کیوں نہ پڑھوں؟ بخاری شریف سے کیوں نہ پڑھوں؟ اب یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ رسول نے خیبر میں کہا ایمان سے بتا. دین اللہ کا تھا نا، تو پھر یہ 40 دن رسول کیوں کھڑے رہے، کیوں بیٹھے رہے وہاں؟ دین اللہ کا تھا نا، تو اللہ مرحب کو وہیں ملک الموت بھیج کر یا اس کو موت دیتا یا ان کو اندھے کر دیتا. بھائی دین تو اللہ کا ہے نا. ایک جملہ کہنا چاہوں گا آج، میں نے کہا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کچھ تھوڑا سا نتیجہ نہ نکل کر آئے. دین اللہ کا تھا نا، دین اللہ کا. اللہ بھی وہاں خیبر میں موجود تھے، رسول بھی تھے. ارے تم یہ دونوں چاہیے نا تمہیں. تو اللہ بھی خیبر میں تھا، رسول بھی تھا. اب ہے خیبر فتح کرو. زبان سے بات کرو نوجوانوں، سر کو نہیں ہلاؤ، کیونکہ جو سر کو ہلاتا ہے میرے سامنے مجھے شک پڑ جاتا ہے.
بھائی بات عقل کی ہے، سیدھی سادی سی بات ہے. کہ اللہ بھی خیبر میں موجود، رسول بھی موجود. تم بھی کہتے ہو نا کہ ہمارے 2 اصول لکھے ہوئے ہیں کراچی میں، ہمارے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو یہ 2 اصول تو خیبر میں موجود تھے. یہ 2 اصول تو خیبر میں موجود تھے. 2 اصول تو خیبر میں موجود تھے، لیکن رسول کو کہنا پڑا. وہ چاہے 3 دن مانو، چاہے 40 دن مانو، لیکن مانتے تو ہو نا. اور بخاری شریف نے لکھا کہ رسول کو کہنا پڑا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلًا. کل میں ضرور علم دوں گا مرد کو. کل میں ضرور علم دوں گا مرد کو. اب مجھے کیا پتا کہ جو پہلے تھے وہ کیا تھے؟ مجھے کیا پتا. بھائی مجھے کیا پتا، میں کوئی تھا وہاں تھا کیا خیبر میں؟ وہ تو رسول سے پوچھو جس نے کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلًا. کل میں ضرور علم دوں گا مرد کو. یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کرتے ہوں گے. فرارن غیر فرارن، وہ ہر فرار کا غیر ہوگا. بڑا جملہ. وہ ہر فرار کا غیر ہوگا، ہر بھاگنے والے کا غیر ہوگا. یعنی جو جنگ سے بھاگتا ہوگا اسی سے علی کی پڑتی نہیں. نعرہ حیدری. نوجوانوں ایک عجیب بات کہہ دی قرآن. رسول نے عجیب بات کر دی کہ ہر فرار کا غیر ہوگا، ہر بھاگنے والے کا غیر ہوگا. لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ. اور کبھی وہ واپس نہیں آئے گا، کبھی وہ واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے. 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 میرے دوستو کیا ترجمہ میں نے کیا؟ کل میں رسول ضرور علم دوں گا مرد کو. کون مرد؟ جو محبوب خدا اور محبوب رسول ہوگا اور اللہ اور رسول اس کے محبوب ہوں گے، اور وہ ہر بھاگنے والے کا غیر ہوگا. یہی تو ہے نا آج کانفرنس، فلاں اور علی بھائی کانفرنس، ماں اور بیٹا کانفرنس. یہ آج تمہیں ماں کیسے یاد آ گئی؟ یعنی یہ لکھ کر تم خود قوم کو بتاتے ہو کہ ان میں اختلاف تھا، کیونکہ رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ عبدالحکیم جہاں فرار ہوگا وہاں علی نہیں ہوں گے، وہاں کوئی بھائی چارہ نہیں ہوگا علی کا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ بڑا جملہ میں نے نوجوانوں کا دیا ہے، جا کر سوچنا. جہاں فرار ہوگا وہاں علی نہیں ہے، اور کہا دونوں ہاتھوں پر فتح. مسلمانوں سے پوچھو یہ دونوں ہاتھوں پر کیسے فتح تھی؟
میرے دوستو خدا جانے کون تھے، لیکن تھے تو رسول کے ساتھی. لیکن جب علی نے 2 انگلیوں سے 2 انگلیاں ڈالی تھی اور ایسے انگلیاں علی کی گئیں جس طرح ہماری پانی میں یا دودھ میں جاتی ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، نعرہ حیدری. مجھے قرآن کی قسم، اس منبر کی قسم، علماء میرے سامنے موجود ہیں، میری آواز جا رہی ہے، میری آواز جا رہی ہے. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ، علی کے پاؤں زمین پر نہیں، علی کے پاؤں زمین پر نہیں. رسول نے ہنس کر فرمایا، بے وقوفو، آج علی کے پاؤں جبرائیل کے پر پر ہیں. آج علی کے پاؤں، نعرہ حیدری، آج علی کے پاؤں جبرائیل کے پر ہے. رسول نے فرمایا آج علی کے پاؤں جبرائیل کے پر ہیں. مسلمانوں، پھر عبدالحکیم کیا کرے؟ عبدالحکیم کو مستی نہ آئے تو کیا آئے؟ ارے عبدالحکیم کو مستی نہ آئے تو کیا آئے کہ عبدالحکیم کے امام کا وہ شان، عبدالحکیم کے امام کا وہ شان جو کبھی علی کے پاؤں جبرائیل کے پر پر، کبھی رسول کے بستر پر، کبھی مہر نبوت پر. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. ارے عبدالحکیم کو مستی نہ آئے تو کیا آئے؟ یہ مستی ہے، یہ مستی ہے، یہ ہے مستی. دنیا کہتی ہے یہ نشہ کرتے ہیں. بے وقوفو، ہم نشہ نہیں کرتے، ہم نشہ کرتے ہیں علی کی ولایت کا. کیونکہ ہر چیز کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، علی کی ولایت کا نشہ نہیں ٹوٹتا. ہم وہ نشہ کرتے ہیں جو مقداد نے کیا، جو ابو ذر نے کیا، جو سلمان نے کیا، جو کلندر نے کیا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئے گی بات یہاں تک؟ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے دوستوں، مجھے بزرگوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ علی وہ ہے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے، دونوں ہاتھوں پر. اب یہ جناب علی نے دروازہ بھی اکھاڑا. اب کہا اندر چلو. کہا کیسے چلے؟ کھائی ہے، خندق ہے، ہم کیسے چلیں؟ تو میرے مولا علی نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ پر لیا دروازہ اور دوسرے ہاتھ کو کہا کہ جاؤ، اب تو جاؤ، اب تو جاؤ. دونوں ہاتھ پر فتح ہے، دونوں ہاتھ پر فتح، دونوں ہاتھ پر فتح ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ اب پتا چلا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی قوم ہے جو ہر وقت موجود ہوتی ہے. اب آئیے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ.
اگر تم سے کوئی دین سے مرتد ہو گیا تو میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا. کس کے مقابلے میں؟ جو مرتد ہوں گے. فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا. وہ قوم آئے گی کن کے مقابلے میں؟ جو مرتد ہوں گے. اب قوم ہے علی، قوم ہے علی. رسول نے قیامت تک، اللہ نے قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ عبدالحکیم قوم ہے علی. اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، آج آئے کل آئے جہاں آئے کہاں آئے، جو بھی علی کے مقابلے میں سمجھنا کہ یہ بے دین ہے، مرتد ہے. ابھی نہیں، اب نتیجہ نکل رہا ہے. 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ الحج کی. خیال رہے، خیال رہے، خیال رہے. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ جب اللہ موجود تھے، رسول موجود تھے، تو خیبر فتح کیوں نہ ہوا؟ اللہ نے ایک فیصلہ کیا. عبدالحکیم لا الہ الا اللہ بھی موجود تھا، محمد رسول اللہ بھی موجود تھا، لیکن دین تب آتا ہے جب علی ولی اللہ. نعرہ حیدری. اب آئیے قرآن کی، میں نے کیا تھا کیوں اللہ نے مرحب کو اندھا کیوں نہ کیا، اسرائیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ نوجوانوں، اگر میں ترجمہ کروں گا، میں سمجھتا ہوں علی کی مستی میں آپ بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں نوجوانوں، قبلہ اگر میں ترجمہ کروں گا آپ علی کی مستی میں، علی کی ولایت کی مستی میں، آئیے قرآن سے پوچھیں یا اللہ یہ کام خندق میں تو تھا، عہد میں تو تھے، ہر جگہ اللہ تھے، ہے، اب ہے تو پھر یا اللہ یہ تکلیف کیوں دی مسلمان بیچاروں کو؟ یہ مسلمان بیچاروں کو کیوں تکلیف دی؟ کیوں تکلیف دی؟ پہلے تو ایک عرض کر دوں، معاف کرنا، یہ اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. اور یہ سورۃ انفال میں بھی ہے اور سورۃ آل عمران میں بھی ہے کہ میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب سے مدینے میں آئے ہیں روزانہ جنگ، روزانہ جنگ. ہم نے اسی لیے کلمہ پڑھا تھا. ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع، ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع. کون تھے مجھے پتا نہیں بھائی، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، قرآن کے الفاظ ہیں. تو اللہ نے کہا میرے حبیب اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جنگیں کیوں ہیں تو ان کو بتا دو، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. میں نے، اللہ نے یہ جنگیں اسی لیے کروائی ہیں تاکہ میں دنیا کو بتا دوں کہ کون ہے جو رسول کی مدد کرے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر خبیث بنتا ہے. نعرہ حیدری. اب آئیے آئیے میرے دوست، اس لیے میں کہتا ہوں یہ میری تقریر ٹیپ ہو کر اوپر جائے، سارے سنیں، سارے سنیں، سارے سنیں. ایک جملہ، ایک لفظ میں نے غلط کہا ہے قرآن سے ہٹ کر، تاریخ سے ہٹ کر، تو پھر میں مرنے تک ممبر پر نہیں آؤں گا. اور اگر تاریخ اور قرآن کے روح سے ہم نے کہا ہے تو پھر تمہیں اپنے سلامت،
ہمیں اپنے سلامت، ہمیں اپنے سلامت، جو مانو ہم نے تمہیں منع نہیں کیا ہے، لیکن سمجھ کر ماننا، سمجھ کر مان۔ اب آئیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ حج میں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرَ فِیہا اسْمُ اللَّهِ کثیرا۔ اللہ نے فرمایا اگر میں کچھ ہستیوں کے ذریعے دشمنوں کو دفع نہ کرتا، بڑا جملہ تھا میرے دوستو، میرے بھائی آپ بھی زبان سے بات کریں کیونکہ میری نظر ہر پر ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، الفاظ تو دیکھیں قرآن کے، تیور تو دیکھیں، قبلہ آیت کے تیور تو دیکھیں کہ ارشاد وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر میں کچھ ہستیوں کے ذریعے کچھ شریر انسانوں کو دفع نہ کرتا، اللہ نے فرمایا دفع میں کراتا ہوں لیکن میں نہیں آتا، میرے پاس ہستیاں موجود ہیں، میرے پاس ہستیاں موجود ہیں جن کے ذریعے دشمنوں کو ختم کراتا ہوں۔ پتا چلا اللہ نے علی کو خلقی مدد کے لیے کیا تھا، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے علی کو، نعرہ حیدری، اللہ نے علی کو پیدا ہی مدد کے لیے کہا تھا کہ جہاں رسول کا دشمن ہو، جہاں مومن کا دشمن ہو وہاں پہنچ جائیں۔ اللہ نے بھی فرمایا اگر میں کن ہستیوں کے ذریعے کن شریر انسانوں کو دفع نہ کراتا تو آج میرا ذکر نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی، یہ گرجے نہ ہوتے، اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی۔ بڑا جملہ ہے نوجوانوں، اگر میں لولا پر عربی گرامر کے مطابق بات کروں گا تو رات گزر جائے گی۔ لولا اگر کچھ ہستیاں نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا، اللہ نے فرمایا میرا ذکر نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی۔ یا اللہ اب عبدالحکیم آپ کو کیا کہے، آپ نے خود کہا ہے تو قادر مطلق ہے، تو کسی کا محتاج تو نہیں، لیکن آپ نے خود کہا ہے کہ اگر کچھ ہستیوں کے ذریعے میں کچھ انسانوں کو دفع نہ کراتا تو آج میری عبادتیں نہ ہوتی، میرا دین نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی، میرا ذکر نہ ہوتا۔ پتا چلا آج بھی جو ذکر ہے کوئی ہستی موجود ہے، زبان سے بات کرو کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ ہے دین اسلام اور معرفت امام۔ آج بھی کوئی ہستی ہے، آج بھی کوئی ہستی ہے جس کی وجہ سے نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں۔ آیت میں نے پوری نہیں پڑھی، اسی لیے آیت کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرَ فِیہا اسْمُ اللَّهِ کثیرا۔ اگر کچھ ہستیوں کے ذریعے میں کن شریر انسان کو دفع نہ کراتا تو آج یہ گرجا کھانے، یہ عبادتیں، یہ نمازیں، یہ مسجد جن میں میرا ذکر ہوتا ہے وہ نہ ہوتا۔ یہاں آ کر ابھی اللہ نے انسان کو سمجھایا، وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ یقیناً میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہوں۔ بس جملہ ختم ہو گیا میرے دوست، ابھی آیا
اب آیت کا پہلا حصہ کیا تھا کہ اگر کن ہستیوں کے ذریعے میں ان انسانوں کو، شریر انسانوں کو دفع نہ کراتا تو میرا دین نہ ہوتا، میری نمازیں نہ ہوتی، میرا ذکر نہ ہوتا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یقیناً میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے، حالانکہ میں اللہ قوی ہوں، کمزور نہیں ہوں. گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. اب اللہ دوسری آیت میں جواب دیتا ہے، الذین، یہ وہ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ یہ وہ ہیں الذین، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں. کون ہیں وہ؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں کہ زمین میں ان کو طاقت دیتا ہوں، وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے آتے، اشارہ کریں تو غروب ہوا سورج واپس آئے. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں کہ جب زمین میں ان کو طاقت عطا کرتا ہوں تو وہ میری نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہر برائی سے منع کرتے ہیں. یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. اب مسلمانوں کے پاس ایک ہو تو بتاؤ. نعرہ حیدری. نہیں ہاں نہیں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، الفاظ کیا تھے؟ ولولا، اگر نہ ہوتے، اگر نہ ہوتے، نہ ہوتے، نہ ہوتے تو میرا دین نہ ہوتا. اور ہیں کیا؟ ان کو اللہ زمین کا وارث بناتا، ان کو اللہ طاقت دیتا ہے، کمزور نہیں. مسلمانوں نے ہمیشہ شریف کو کمزور سمجھا. بڑا جملہ ہے میرے دوستوں. ارے مسلمانوں نے ہمیشہ شریف کو کمزور سمجھا. یہ علی کی شرافت تھی. میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، جا کر دیکھنا. مسلمانوں نے ہر زمانے میں شریف کو کمزور سمجھا ہے. لولا لولا کم از کم 70 مرتبہ تو کہا تھا لولا 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 لولا. اگر علی نہ ہوتے، اور اگر علی نہ ہوتے. اور امام فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں کہ لولا علی لئن ہدم اساس الایمان. رسول نے فرمایا اگر علی خندق میں نہ آتے تو دین ختم ہو جاتا. علی خندق میں نہ آتے تو دین ختم ہو جاتا. پتا چلا آج بھی کوئی علی کا بیٹا موجود ہے. نعرہ حیدری. آج میں اسی لیے میں نے نعرے لگوائے، ابھی میں نہیں لگواؤں گا کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہیں. جب آپ سمجھ گئے ہیں تو مجھے صرف آپ اتنی مہلت دیں تاکہ میں گفتگو کر سکوں. ہاں یہ ہیں نماز ان کی وجہ سے ہے، روزہ ان کی وجہ سے ہے، دین ان کی وجہ سے ہے. اور اللہ دشمنوں کو ختم کراتا ہے ان کے ذریعے. اللہ ختم کراتا ہے دشمنوں کو
ان کے ذریعے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے علی کے لیے کہا ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ. علی میرا نفس ہے. اللہ نے کہا شب ہجرت میں علی میرا نفس ہے، میرا نفس. اور رسول سے کہلوایا مباہلے میں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرے حبیب کہہ دو علی میرا نفس ہے. یا اللہ ہستی ایک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، رسول کہہ رہا ہے کہ میرا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. گفتگو ختم ہو گئی. اللہ کہتا ہے کہ میرا نفس ہے، رسول کہتا ہے کہ میرا نفس ہے. رسول جہاں آپ پر مصیبت پڑے آپ علی کو بلائیں، جہاں آپ کو ضرورت پڑے خندق پڑے خندق میں بلائیں، احد میں پڑے احد میں بلائیں، حنین میں پڑے حنین میں بلائیں، خیبر میں پڑے خیبر میں بلائیں، مباہلے میں پڑے مباہلے میں بلائیں. کیونکہ آدھا ہے آپ کا آدھا ہے میرا. جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بلائیں، اور جب مجھے ضرورت معراج میں پڑی تو میں بلاؤں گا. یہ ہے علی کے متوالے. ہم شریف کے مرید ہیں، شریفوں کو کمزور نہ سمجھو. اور میں منبر سے، کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، حکومت نے ابھی میری طاقت نہیں دیکھی. حکومت نے ابھی میری طاقت، سارے جانتے ہیں مجھے، سارے جانتے ہیں مجھے. اور یہ نہیں گئی ہوگی رپورٹ، کمزور نہ سمجھے. ہم نے بڑا صبر، خاص کر کے میری زندگی گزر گئی ہے اسی میں کہ یہ حسین کی عزاداری ہے. ہاں میرے دوستو، آج بھی نمازیں ہیں، آج بھی مسجدیں ہیں، آج بھی اللہ کا ذکر ہے. یا اللہ یا اللہ، یہ کیسی قوم ہے، ننگے سر والی قوم کیسی ہے. نہ گرمی کی خبر، نہ بچوں کا پتہ، رات دن حسین حسین کرتے. نوجوانوں معاف کرنا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب سید سجاد واپس آیا تھا نا شام سے، تو منہاج آیا تھا ملنے کے لیے. جب منہال ملنے کے لیے آیا تو کنیز باہر آئے. منہاج نے کہا جاؤ میرے امام کو کہو کہ منہاج آیا ہے آپ کے بابے کے تعزیت کے لیے. لیکن میں سمجھ نہیں سکا ہوں، ابھی کنیز کو سمجھا رہے تھے، ابھی میں آ رہا تھا تو اوپر کے پرنالے سے میرے کپڑوں کے پر خون گرا ہے، خون گرا ہے. کنیز نے رو کر کہا یہ خون کسی اور کا نہیں ہے، وہ حسین کے بیٹے سجاد کا ہے جو اوپر بیٹھے خون کے آنسو رو رہا ہے. میرے دوستو، کنیز اندر آئی اور منہال کا پیغام پہنچایا. جب منہال کا پیغام پہنچایا تو سید سجاد نے کہا جاؤ منہال کو کہو کہ میں ایک شرط پر ملوں گا کہ مجھ سے شام کے واقعات نہیں پوچھیں گے. اگر اس نے شام کے واقعات پوچھے تو میں مر جاؤں گا. میں اپنی پھوپھیوں کا آخری سہارا ہوں، میں اپنی بہنوں اور ماؤں کا آخری سہارا ہوں.
میرے دوستوں منہال نے یہ بات مانی، لیکن جب سید سجاد باہر آیا، اب یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو غم کو ضبط کر سکتا ہے، لیکن جب اپنے کو دیکھتا ہے بے اختیار آنسو بہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی منہال کو سید سجاد نے دیکھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو آئے۔ منہال قدموں پر گر پڑا، مولا میں نے آپ سے شام کے واقعات تو نہیں پوچھے، مولا میں نے آپ کے شام کے واقعات تو نہیں پوچھے، اور مولا آپ فرمایا کرتے تھے کہ قتل ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت ہے، پھر روتے کیوں ہو؟ کہا منہال میں آج بھی کہتا ہوں کہ قتل ہماری عادت ہے، شہادت ہماری کرامت ہے، لیکن میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میری بہنوں کا بازار میں جانا میری عادت ہے، میں نے یہی تو نہیں کہا تھا کہ میری بہنوں کو تماچے لگے یہ میری عادت ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے پپھیوں کو ہاتھوں میں رسیاں پڑے یہ میری عادت ہے۔ عزاداران حسین، یہ دین ان کی وجہ سے باقی ہے۔ میں آج جہاں بھی گیا، دو جگہ میں نے مجلسیں پڑھی، جہاں بھی گیا میں نے مرثیہ سنا جناب اصغر کا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھو، ایسا واقعہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر لگا ہو۔ ہاں عزاداران حسین، یہ بی بی رباب وہ بی بی رباب ہے جو سید زادی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب شب عاشور حسین نے خیموں کا معائنہ کیا تو دیکھتا دیکھتا جب جناب رباب سے خیمے کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ جناب رباب اصغر کو لوری دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا اللہ جب کل زینب اپنے بیٹوں کی قربانی دے گی، ام فروا اپنے بیٹوں کی قربانی دیں گی، یا اللہ میرا بیٹا تو چل بھی نہیں سکتا، یا اللہ میں قیامت کے دن حسین کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے دوستو، حسین جیسا بادشاہ دروازے پر بیٹھ گیا اور قریب آ کر کہا، رباب گھبراؤ نہیں، اگر کل اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کہہ کر نہ مارنا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہاں 10ویں کا سورج نکلا، جناب رباب مصلی پر بیٹھ گئی، یا اللہ میری قربانی کب قبول ہوگی؟ میرے دوستو، کوئی ایسا وقت آیا کہ حسین دروازے پر آیا اور کہا، رباب اصغر مجھے دو، رباب اصغر مجھے دو۔ جناب رباب نے اصغر دیا۔ 2 ساتھ ہیں جناب حسین کے ساتھ، ایک بی بی زینب، ایک جناب سکینہ۔ کہا اصغر مجھے دو۔ جناب رباب نے حسین کے حوالے اصغر کو کیا۔ ابھی 2 قدم بھی حسین نہیں چلے یا جناب رباب آ گیا ہے، مولا معاف کرنا، 2 منٹ کے لیے مجھے بچا دو۔ کہا کیا دل نہیں کہتا؟ کہا مولا دل کہتا ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے مجھے دو۔ حسین نے بچا دیا جناب رباب کو، لیکن میرے دوستو 2 منٹ کے بعد جب بی بی پھر واپس آئی نا تو عجیب منظر تھا۔ بی بی نے کیا کیا تھا کہ جناب اصغر کو نیا کرتا پہنایا تھا، نیا کرتا پہنایا تھا، میرے دوستوں آنکھوں میں سرما لگایا تھا، اور بی بی نے کیا کیا تھا کہ رومال اصغر کی کمر میں باندھ رکھا تھا۔ مولا میں اصغر کو سپاہی بنا کر آئی ہوں، مولا یہ چل بھی نہیں سکتا، میں اصغر کو سپاہی بنا کر لے کر آئی ہوں۔ جناب حسین کی آواز آئی، اصغر میرے حوالے کرو۔ میرے دوستو اصغر دے کر، اور حسین نے دیکھا ماں کا دل ہے اور دنیا کو بتانا تھا کہ حجت خدا کا بیٹا کیسے ہوتا ہے۔ کہا رباب کچھ بیٹے کو وصیتیں کرنی ہے؟ کہا ہاں مولا، بس یہ کہنا تھا۔ یا جناب اصغر نے ماں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جس مقصد یہ تھا کہ ماں کیا کہنا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ جناب رباب کی آواز آئی، بیٹا سب سے میری پہلی وصیت یہ ہے، آپ کی دادی ہے خاتون جنت، جب آپ شہید ہو جائیں نا اور آپ کی دادی آپ کو گودی میں لے
اور آپ سے پوچھیں کہ ماں نے سرما پہنا، ماں نے سرما لگایا ہے، بالوں میں کنگھی دی ہے، نئے کپڑے پہنائے ہیں، منہ کیوں نہیں دھویا؟ تو شکایت نہ کرنا، کہنا دادی اماں 3 دن سے پانی نہیں تھا، میری اماں بڑی پیاسی تھی، پانی ہوتی تو مجھے نہلاتی۔ ہاں میرا بیٹا، میری دوسری وصیت یہ ہے، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ کا دادا ساقی کوثر ہیں، جب علی آپ کو لے کر جائے حوض کوثر پر اور آپ کو کہے کہ بیٹا پانی پیو، تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا میں تب تک پانی نہیں پیوں گا، میرا پاپا بڑا پیاسا ہے، میری بہن سکینہ بڑی پیاسی ہے، میری پھوپھیاں بڑی پیاسی ہیں، جب تک وہ پانی نہیں پیئیں گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ اور بیٹا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں، ہنس دینا، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ میرے دوستو یہ وصیتیں تھی، حسین اصغر کو لے کے چلے، حسین اصغر کو لے کے چلے، حسین اصغر کو لے کے چلے۔ اور میرے دوستو جب لے کے چلے تو میرے دوستو دشمن کی لشکر نے یہی سمجھا تھا کہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، ایک جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کئی آئے لیکن کسی نے تیر نہیں لگایا، لیکن جب حرملہ کو کہا گیا، میرے تو حرملہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے کوشش کی کہ کمان میں تیر ڈال کر اور اصغر کا نشانہ بناؤں تو میں دیکھتا تھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کی کربلا کے میدان میں آواز آ رہی تھی، اے حرملہ میں حسین کی ماں زہرا ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو میرے بھرے ہوئے گھر کو اجاڑتا ہے۔ میرے دوستو آخر میں جب حرملہ کو آنکھوں پر ہاتھ دیا گیا، تیر آیا اصغر کے گلے میں لگا، اور جب اصغر کے گلے میں لگا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ موسوم نے فرمایا جب گلے میں لگا تو اصغر حسین کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا اور منہ گیا خیمے کی طرف، جس کا مقصد یہ تھا اماں میں ہنس رہا ہوں، میں روتا نہیں ہوں، اماں میں ہنس رہا ہوں، میں روتا نہیں ہوں۔ عزاداران حسین ایک جملہ سنو، تاریخ کا جملہ سنو، ابھی ذی الحجہ کی عید گزر گئی ہے میرے دوستو، یہ عید ہم مناتے ہیں جناب ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی۔ تاریخوں نے لکھا، مسلمان اسی پر متفق ہیں کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے تو جناب حاجرہ نے پوچھا تھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا دوست کی دعوت پر۔ مومنہ تھی، اعتراض نہیں کیا، لیکن چند قدم آگے ابراہیم بڑھے یا جناب حاجرہ آگے آئے۔ ابراہیم معاف کرنا، ہو سکتا ہے کہ دوست کے یہاں کھانا دیر سے ملے، ہو سکتا ہے کہ وہاں میرے بیٹے کو پیاس لگے، مجھے 1 منٹ دو کہ بیٹے کو پانی بھی پلاؤں۔ ماں کا دل تھا نا میرے دوستو، ماں کا دل تھا نا، میں پانی بھی پلاؤں کھانا بھی کھلاؤں۔ جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، لیکن جب جناب اسماعیل زندہ واپس ہو کر آئے تو 7 برس کا تھا۔ دوسرے دن جیسے ہی جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کا کرتا اتارا کہ اس کو نہلاؤں تو گردن پر داغ دیکھی، بس دیکھتے ہی جناب ابراہیم کو بلایا، بتاؤ یہ میرے بیٹے کے گردن پر داغ کائے کی ہے؟ صدیق نبی تھا، ساری بات بتائی کہ اللہ نے ہمیں بلایا تھا قربانی کے لیے، لیکن اس نے دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کو بچایا۔ مومنہ تھی، اعتراض نہیں کیا، نفسیاتی طور پر بیمار ہو گئی، یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا قتل ہو جاتا، میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ 3 دن بی بی نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، تیسرے دن جناب حاجرہ مر گئی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میں نے عالم تصور میں کہا جناب حاجرہ معاف کرنا، تمہارا بیٹا پیاسا نہیں تھا،
تمہارا بیٹا بھوکا نہیں تھا، تم نے اپنے بیٹے کو گرم ریت پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تم نے اپنے بیٹے کے گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھتی تھی۔ بی بی بات سن کر مر گئی، ذرا کربلا میں تو آؤ، ذرا کربلا میں تو آؤ میرے دوستو۔ جب حسین اصغر کی لاش لے کر آیا جناب رباب کے خیمے پر، ہم بھی عمل کرتے ہیں، عاشور کے دن ہم بھی عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، یہ حسین کا عمل ہے۔ جب جناب اصغر کی لاش لے کر آیا تھا، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، 7ویں مرتبہ جناب رباب کے خیمے میں داخل ہوا اور جناب رباب کی گود میں جناب اصغر کی لاش دی۔ میرے دوستو بس یہ دیکھنا تھا یا جناب رباب نے حسین کو دیکھا کہ اس کا منہ نیچے ہے، کہا مولا چہرے کو نیچے کیوں کیا ہے؟ مولا چہرے کو اوپر کرو۔ مولا میں ہاجرہ نہیں، میں بطول کی بہو ہوں، مولا میں ہاجرہ نہیں ہوں، میں بطول کی بہو ہوں۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور یا اللہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مومنین نے فرش ازا بچھایا ہے، ان کے دینی اور دنوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر، اور یا اللہ یہ حسین کے عزادار، یہ ننگے سر والے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے صغرا کا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کا، تمام مومنی خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ملے، راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ، اور ہر شریر کے شریر سے ان کو پناہ میں رکھ۔ اللہم صلی علی محمد۔